الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں سیدنا لقمان علیہ السلام کی مزید نصائح جو وہ اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں. جو دیکھا نا ابتدائی آیت اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، اس سلسلے کی بات. یا بنیا، وہ میرا بیٹا، یاد رکھیے انہا ان تک مثقال حبت من خردل، تیری کارکردگی اور تیرا عمل اچھا یا برا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا وزن اور اندازہ اگر ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، حبت من خردل. اب اس خردل کے دانہ اس کی بوزن ہو تمہارا عمل، اور یہ خردل کا دانہ یا تمہارا یہ اس وزن کا وہ جو عمل ہے فتکن فی صخر، کسی پہاڑی کی ایک چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا تمہارا یہ عمل آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، یأتی بہ اللہ، یأتی بہ اللہ، ہر حالت میں اللہ رب العزت اس کو اٹھا کر لے آئے، وہ گم نہیں ہوگا، وہ آ جائے گا اور آپ کے سامنے موجود ہوگا. تو اگر دیکھا جائے ایک رائی کے دانے کے برابر، اس کا بھی گم نہ ہونا، چاہے نیکیوں کی صورت یا برائیوں کی صورت، اللہ رب العزت ان سب کو لا کر آپ کو دکھا دے گا. یأتی بہ اللہ، اللہ رب العزت اسے لے آئیں گے. کہاں لے آئیں گے؟ وہاں جو فرمایا نا ثم الی مرجعکم، پھر تم سب لوگوں کا واپس آنا میرے ہی طرف ہوگا. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس تناسب سے فرمایا یأتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر عمل کو اللہ رب العزت لے آئیں گے اور تمہارے سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. ان اللہ لطیف، اللہ رب العزت کی ذات لطیف ہے. لطیف کا معنی باریک بھی. کوئی چیز جتنی بھی چھوٹی ہو، جتنی بھی معمولی ہو، جتنے بھی یعنی باریک ہو، ایسے ہو جس کو بڑی مشکل سے دیکھا جا سکے یا نہ بھی دیکھا جا سکے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ لے گا. اور خبیر بھی ہے، ویسے بھی اللہ کی ذات خبیر یعنی باخبر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. میں نے تو اس انسان کو پیدا فرمایا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں ان کو تو میں بہتر جانتا ہوں. جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو ابھی تک وسوسے آئے نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. لطیف و خبیر ہے اللہ کی ذات. ذرہ ذرہ کو اللہ رب العزت دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور اس کے عاقبت و انجام سے اور اس کی خیر و شر سے اے بنی نوع انسان اللہ کی ذات باخبر ہے. اس لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے
یہ بھی فرمایا انہا ان تکم مثقال حبہ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی وزنی عمل ہو آپ کا، وہ بھی گم نہیں ہوگا، تو پھر بڑے بڑے شرک اور کفر اور ظلم اور خیانت اور پتہ نہیں کیا سے کیا جو بنی نوع انسان کرتا چلا جائے اور یہ سمجھے کہ کوئی اس کو پوچھے گا نہیں اور کسی کے سامنے یہ باتیں نہیں آئیں گی، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اگلی آیت میں سیدنا لقمان علیہ السلام کی مزید قیمتی نصائح جو قرآن کی آیتوں کی صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کے حصے بنا کر بھیجے تاکہ بنی نوع انسان ان سے مستفید ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ